اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 27 جنوری 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی حکومت گران کناریا جزیرے پر ہوٹلز میں مقیم تمام تارکین وطن کو وسط فروری میں ہوٹلوں سے نکال کر سینٹرز میں منتقل کرے گی، کیونکہ امیگرینٹ سینٹرز کی عمارات کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اسپین کی وزیر مائیگریشن نے کہا کہ حکومت ہوٹلز کو امیگرینٹ سے خالی کرا کر سیاحوں کے لیے مختص کرے گی۔ یاد رہے کہ جزائر کناریا پر اس وقت 9500 تارکین وطن موجود ہیں۔ اسپین کی فوج کے جوان کووڈ ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے بغیر رومانیہ میں نیٹو کے مشن پر روانہ ہو گئے۔ ہسپانوی وزارت دفاع نے بتایا کہ ویکسین کی کمی کی وجہ سے نیٹو کے مشن میں شامل اسپین کے فوجی دستوں کے جوانوں کو کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن مکمل نہیں ہو سکی۔ نیٹو کے دستے میں اسپین کے 130 جوان شامل ہیں۔ کیرولینا داریاس نے اسپین کی وزیر صحت کی کمان سنبھال لی۔ وہ سابق وزیر صحت سلوا دوریا کی جگہ وزیر بنائی گئی ہیں، جنہوں نے وزارت صحت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور انہوں نے استعفیٰ کاتالان جنریٹات کی صدارت کے الیکشن کے لیے دیا ہے، اور یہ سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ بارسلونا کی سڑکوں پر رہنے والے 21 بے گھر افراد وبائی امراض کے دوران انتقال کر گئے۔ ان میں سے بعض وبا اور بعض سردی سے ٹھٹر کر ہلاک ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق بارسلونا کی گلیوں میں سونے والوں کی مجموعی تعداد 1239 ہے، اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ بے گھر افراد میں 80% ایسے ہیں جو ایمرجنسی رہائش گاہوں کو استعمال نہیں کرتے، جن کا اہتمام بارسلونا کی سٹی کونسل نے کر رکھا ہے۔ ان بے گھر افراد میں خواتین بھی شامل ہیں جو بے گھر ہونے کی وجہ سے جنسی اور بسا اوقات نسلی تعصب کا شکار بھی بنتی ہیں۔ اسپین کے صوبہ غرناطہ کو زلزلے کے جھٹکوں نے ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ غرناطہ میں ریکٹر سکیل پر 2.7 اور 4.3 ڈگری کے درمیان 6 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ زلزلے منگل کی رات صبح غرناطہ میں محسوس کیے گئے۔ یورپ میں پولیس نے ایک آپریشن میں بھنگ کے انٹرنیشنل گروہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس آپریشن میں یوروپول اور یوروجسٹ نے مشترکہ طور پر حصہ لیا اور 110 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس آپریشن کے لیے اسپین اور پولینڈ میں 80 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے گئے اور 1.5 ٹن بھنگ برآمد کر لی گئی، اور 20,000 بھنگ کے پودے، 43 کلو گرام کوکین اور 91 کلو گرام حشیش، 8 بندوقیں، 8 ٹرک، ایک بس، 26 گاڑیاں اور 5 لاکھ یورو نقدی بھی قبضے میں لے لی گئی۔ گرفتار افراد کا تعلق پولینڈ، بلغاریہ، مراکش اور اسپین سے ہے۔ ہسپانوی حکومت نے ایک بار پھر برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں پائے جانے والے کووڈ مختلف قسم کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ سلوا دوریا نے اسپین کے وزیر صحت کے طور پر اپنی وزارت کے آخری دن پریس کانفرنس میں اس اقدام کا اعلان کیا۔ اسپین نے برطانیہ سے پروازیں 22 دسمبر کو معطل کر دی گئی تھی اور موجودہ پابندی 2 فروری کو ختم ہونے والی تھی، لیکن اب 16 فروری شام 6 بجے تک اس پابندی کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ بارسلونا کے علاقے اسپتالت میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے 23 سالہ باسکٹ بال کے کوچ کو گرفتار کر لیا، جس نے 3 کم عمر لڑکیوں کو میسیجز کیے اور ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جنسی تعلقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تینوں لڑکیوں نے اس کوچ کے خلاف شکایت کی ہے۔ ان شکایات کے بعد کلب نے کوچ کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور پولیس نے اس کو پکڑ کر جیل پہنچا دیا ہے۔ امریکہ میں تارکین وطن کے حقوق کے لیے سرگرم ایک ایسے بل کی منظوری کی امید کر رہے ہیں جو 11 ملین باشندوں کے لیے امریکی شہریت کے حصول کی راہ ہموار کر دے گا۔ کیپٹل ہل میں ڈیموکریٹ انتظامیہ ایک مجوزہ بل کی منظوری کی کوشش میں ہے۔ نئے صدر جو بائیڈن نے اپنے ابتدائی ایام میں ہی یہ مجوزہ بل پیش کر دیا ہے، جس کی منظوری 11 ملین انسانوں کے لیے امریکی شہریت کے حاصل کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگرچہ اب ڈیموکریٹس کو 100 میں سے 50 سینیٹر کے ووٹ حاصل ہیں اور نائب صدر کاملا ہیرس کا ایک فیصلہ کن ووٹ بھی اس میں شامل ہونا ہے، تاہم بل پاس ہونے کے لیے کم از کم 60 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب مخالفین نے خود اپنی سوشل میڈیا مہم شروع کرتے ہوئے اس کے لیے ٹی وی اور ریڈیو پر اشتہارات کا سہارا لینے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ وہ امیگریشن پالیسی کے سلسلے میں اور اپنی مخالفت کو جاری رکھتے ہوئے کانگریس کے اراکین کو خط لکھیں گے اور ان سے ورچوئل ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بھارت میں یوم جمہوریہ کے موقع پر گزشتہ روز ہزاروں احتجاجی کسان اپنے ٹریکٹروں سمیت قومی دارالحکومت دہلی میں داخل ہو گئے اور لال قلعے پر اپنا پرچم بھی لہرا دیا۔ پولیس نے انہیں روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل داغے۔ جواباً کسانوں نے پولیس کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی اور پولیس کو بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہ ملا اور انہوں نے گہری جگہ میں چھلانگیں لگا کر جانیں بچائی۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان گزشتہ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ سے دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس نے بعض شرائط کے ساتھ انہیں پریڈ نکالنے کی اجازت دی تھی، تاہم کسان مقررہ وقت سے پہلے اور 5,000 کی بجائے 2 لاکھ سے زیادہ ٹریکٹروں کے ساتھ مختلف علاقوں سے قومی دارالحکومت دہلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے راستے میں لگائی گئی رکاوٹوں کو توڑ ڈالا، جس کے بعد پولیس نے ان پر لاٹھیاں برسائی۔ پولیس اور کسانوں کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک ہلاکت بھی ہوئی۔ کسان کی ہلاکت پر مظاہرین نے اس کی لاش بھارتی پرچم میں لپیٹ کر پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ متنازع زرعی قوانین سے پیدا شدہ تعطل کو دور کرنے کے لیے حکومت اور کسانوں کے درمیان اب تک بات چیت کے 11 دور ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش، راجستھان اور کئی دیگر ریاستوں سے ہزاروں کسان اپنے ٹریکٹر لے کر دلی کے نواح میں پہنچے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت میں گزشتہ 2 ماہ سے کسان سراپا احتجاج ہیں اور دلی سے متصل سنگو، ٹکری اور غازی آباد کی سرحدوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ یورپی یونین نے کرونا ویکسین بنانے والے اداروں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے معاہدوں کی پابندی کریں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے ایسٹرازینیکا کی جانب سے ویکسین کی فراہمی میں تاخیر کی وضاحت نہ دینے پر تنقید کی تھی۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسلان وان نے سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے آن لائن اجلاس میں خطاب میں کہا کہ یورپ نے اربوں یورو کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ دنیا کی پہلی کرونا ویکسین بن سکے۔ اس کا مقصد دنیا کے لیے حقیقی طور پر اچھا کرنا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کمپنیوں کو لازمی طور پر اس ویکسین کی فراہمی ممکن بنانا چاہیے اور ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ یورپی یونین کے مطابق اس نے ویکسین کی تیاری اور اس کی فراہمی کے لیے $2.70 کروڑ کی خطیر رقم فراہم کی تھی۔ برطانیہ بین الاقوامی مسافروں کو مقامی ہوٹل میں کوارنٹین کروائے گا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں برطانوی حکام نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے ملک میں پھیلاؤ سے بچانے کے لیے بین الاقوامی مسافروں کو ہوٹل میں کوارنٹین کروانے پر غور کر رہی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ہلاکتوں کی تعداد 1,62,000 افراد تک پہنچ گئی ہے اور منگل کے روز ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,631 ہے۔ برطانوی شہری اور رہائشی جو جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ سے آ رہے ہیں، بلکہ جو پرتگال سے بھی ملک واپس آ رہے ہیں، انہیں ہوٹلوں میں کم از کم 10 روز کے لیے کوارنٹین اپنے خرچے پر کرنا ہوگا۔ آئرلینڈ میں کرونا وبا کی پابندیوں کے دوران گھریلو زیادتیوں کے جرائم میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران فوجداری الزامات کے تحت 24% اضافے کے ساتھ 7,600 جو تعداد ہو گئی ہے، جبکہ آئرش گارڈ نے گھریلو زیادتی کے واقعات کے متعلق 43,000 کالیں وصول کی، جو سال 2019 سے 16% زیادہ ہے۔ ہالینڈ میں ملک گیر کووڈ کرفیو کے خلاف نوجوانوں کے گروپوں نے مختلف شہروں اور قصبوں میں توڑ پھوڑ مچائی اور کئی شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی خبریں بھی ہیں۔ نیدرلینڈ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد نافذ ہونے والے پہلے ملک گیر کرفیو کے بعد دارالحکومت سمیت متعدد شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں درجنوں پولیس افسران کو ضابطے کے برخلاف حجامت کروانا مہنگا پڑ گئی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق لندن پولیس کے 31 افسران پر مشتمل گروہ کو کرونا لاک ڈاؤن پابندیوں کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔
ڈیوٹی پر مامور افسران نے حجام کو پولیس اسٹیشن بلوایا اور باری باری اپنی حجامت کروائی۔ حجام نے پولیس اسٹیشن میں 31 افسران کی حجامت بنائی۔ لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی پر ہر افسر پر 200 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ UAE میں عالمی وبا کے خلاف ویکسین مہم کے آغاز کے بعد دبئی کے ریسٹورانٹ نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے افراد کو ڈسکاؤنٹ دینے کی پیشکش کا اعلان کر دیا ہے۔ رہائشیوں کو 10% ڈسکاؤنٹ کی پیشکش کی گئی ہے جو کرونا ویکسین کا 1 ڈوز لے چکے ہیں، جبکہ وہ افراد جنہوں نے 2 ڈوز لیے ہیں انہیں 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تاہم ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے کسٹمز کو ویکسین لگوانے کا ثبوت جیسا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ دکھانا لازمی ہوگا۔ امریکی سینٹ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کا عمل 9 فروری سے شروع ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان نے سبک دوش ہونے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے یعنی امپیچمنٹ کے لیے آرٹیکل سینٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ ٹرمپ ایک ایسے صدر ہوں گے کہ جن کی مدت صدارت مکمل ہونے کے بعد پارلیمان میں مواخذہ ہوگا۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو اکسا کر کیپٹل ہل کی عمارت پر حملہ کروایا تھا۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح میں خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ہر گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ ناظرین محترم، ایکسٹرا خیریہ کی درخواستوں کا سٹیٹس چیک کرنے والی منسٹری کی ویب سائٹ عارضی طور پر خراب تھی جو اب ٹھیک ہو چکی ہے اور آپ اس پر دوبارہ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں گے، اس کے پروگرام کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا نہیں بھولیں گے، کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی، عزت افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔